إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور دیگر حاضرین جمعہ، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سب کو میسر ہے. اس رمضان المبارک کی جو بنیادی عبادت ہے وہ روزہ ہے، جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ روزے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اس سے انشاءاللہ کہنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور سننے والے کو بھی اللہ رب العالمین فائدہ سے نوازے گا. پیارے بھائیوں، ایک صحابی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مرنی بعملین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل مجھے بتائیے جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو سکوں. مختلف روایت کے مختلف الفاظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا علیک بالصیام، تم روزہ کو لازم پکڑو. جو تم سوال کر رہے ہو کہ ایک عمل بتائیے، ایک کام بتائیے جس کو میں انجام دوں، تو میں تمہارے ذمہ جو کام لگا رہا ہوں وہ روزہ لگا رہا ہوں. اور صحابہ کرام کا معمول ایسا تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے تھے. روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے. کتنے ایسے صحابہ کرام تھے جو لگاتار روزہ رکھنے کے قائل تھے. دن بھر روزہ، رات بھر عبادت، نہ بیوی سے مطلب ہے نہ بچوں سے مطلب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے صحابہ کرام تھے. سارے لوگ نہیں تھے، لیکن اس سے تو اتنا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ صرف روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا انتظار کرنے والے لوگ نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھ سے کام پوچھ رہے ہو، عبادت پوچھ رہے ہو، عمل پوچھ رہے ہو، تو تم روزہ رکھو. فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. صحابی کو ہلکا لگا، روزہ تو سب رکھتے ہیں، روزہ تو کثرت کے ساتھ ہم لوگ رکھتے ہیں، کوئی اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوسری بار سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا علیک بالصیام. میں پھر وہی جواب دے رہا ہوں کہ روزہ رکھو، کیونکہ فإنہ لا عدل لہ، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے.
3 مرتبہ یا 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال دہرایا گیا، آپ نے یہی ریپیٹ کر کے ہر بار وہی جواب دیا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے تو آپ کو اور ہم کو اتنا پتہ چل گیا کہ روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اسی چیز کو میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ یعنی بندہ آدم کا بیٹا، اللہ رب العالمین کا بندہ مسلمان جو بھی عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، صدقہ خیرات کرتا، حج عمرہ کرتا، اچھی باتیں بولتا، بھلائی کا حکم دیتا، برائی سے منع کرتا، سچ بولتا، یہ جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری عبادتوں کو بندے کی طرف منسوب کیا ہے۔ کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کے سارے کلن کا لفظ آیا ہے، سارے کے سارے عمل بندے جو کرتا ہے وہ بندے کا ہوتا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کا، روزہ بندے کا نہیں ہے۔ حدیث چھوٹی سی تھی اس لیے سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی حدیث کو سمجھنے کے لیے، حدیث کے اسی ٹکڑے کو لینے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک لمبی روایت تھوڑا سا لے کر آتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، گویا پہلی حدیث کی تشریح کرنے والی دوسری حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم، ابن آدم کے سارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، اجر و ثواب دینے کے لیے میرے یہاں پیمانہ فکس ہے، وزن ہمارے یہاں فکس ہے، کس عمل پہ کتنا ثواب، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بتایا، کہا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے سارے اعمال کا اجر و ثواب یضاعف، بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے؟ الحسنۃ عشر امثالھا، بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ابن آدم ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 اسی جیسی 10 نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اگر کسی کا عمل قبول ہو گیا تو ہر عمل پر، ہر نیکی پر، ہر عبادت پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے گویا اس نے 10 عبادتیں کیا ہے۔ ایک رکعت نماز پڑھا تو اس کی نماز قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیتا ہے گویا کہ اس نے 10 نمازیں پڑھا ہے، 10 رکعتیں نماز پڑھا ہے۔ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ۔ الی 700 ضعف، اور 10 سے بڑھاتے 700 تک لے کر جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھیں گے کم سے کم آپ کو 10 ملے گا، 10 نماز کے برابر ثواب، 11 12 13 14 گنتے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کا، روزے کے عبادت، روزے جیسے عظیم ترین عبادت کا ثواب اور بدلہ دینے کا یہ پیمانہ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سے بڑے روزے کی اہمیت کا اندازہ اور کیا لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے سارے اعمال کو کہا بندے کا، بندہ، جبکہ بندے کے سارے عمل بندے کے ہیں، سب بندہ ہی کرتا ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو روزہ بھی آپ ہی تو رکھتے ہیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو روزہ بھی آپ ہی رکھتے ہیں، حج عمرہ آپ کرتے ہیں وہ آپ کے عمل، روزہ بھی آپ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، بندے کے سارے اعمال، روزے کو چھوڑ کر بندے کے لیے، لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے۔ یہ روزے کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ دوسری چیز جو روزے کی اہمیت بتاتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین بات بتایا کہ بندے کے ساری نیکیوں کا اجر و ثواب دینے کے لیے ہمارے یہاں پیمانہ ہے، یعنی 10 سے لے کر کے 700 گنا تک۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کو بدلہ دینے کی باری آئی، جب اللہ رب العالمین کو ثواب دینے کی باری آئی، جب اللہ تعالیٰ کو اجر سے نوازنے کی باری آئی روزے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا پیمانہ نہیں ہے، وہ بغیر پیمانہ کا ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے بندے نے، فإنہ لی، کیونکہ واحد ساری عبادتوں میں اکیلا ایک ایسا روزہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا بندہ صرف میرے لیے رکھا ہے۔
بات کہہ دینا کافی تھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم جو 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ جو بھوک سے پیاس سے اپنے آپ کو ترساتے ہیں، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور دیگر بہت ساری شہوات کی چیزیں ہوتی ہیں، لذات کی چیزیں ہوتی ہیں، فریج بار میں دن میں کئی بار کھولتے ہیں لیکن ایک گھونٹ پانی بھی نہیں اندر ڈالتے، وضو بناتے ہیں لیکن اس کو کلی کرنے کے ٹائم پہ باہر پھینک دیتے ہیں، یہ اس کا ثواب کیا ملتا ہے؟ کیوں اتنا 14-15 گھنٹہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے صلے میں بدلے میں ہم کو اور آپ کو ملنے والا کیا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کی سیلری فکس نہیں ہوگی، جب تک کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، جب تک آپ کی مزدوری فکس نہ ہو نا، جب تک آپ کو کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں آئے گا۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، بھائی میں شرٹ بنا رہا ہوں، ایک شرٹ پہ کتنا ملنے والا ہے پہلے سے پتہ نہ ہو، اور پتہ چلا یہ جو آدمی سامنے والا ہے یہ ڈھاڈی مار ہے، تو اسی صورت میں آپ کا کام کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ اس لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں نا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا، اس لیے ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کے ریپلیس میں، روزے رکھنے کے بدلے میں اللہ ہم کو کیا دے گا، تب ہم کو روزے کا فائدہ اور روزے رکھنے میں دلچسپی سمجھ میں آئے گی اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ ہمارے یہاں سارے کے ساری عبادتوں کا صلہ دینے کا پیمانہ ہے، لیکن روزے کا ثواب دینے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، جبکہ بندہ اگر مومن ہے، مخلص ہے، اللہ والا ہے، موحد ہے، تو اس کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ہم نے تو ایسا نہیں کہا کہ اللہ نہیں نماز ہم کسی اور کے لیے پڑھیں گے، ہم تو وہ نہیں نا، دوسرے لوگ دوسروں کے لیے پڑھتے ہوں گے۔ نماز ہم یہ نہیں کہتے نماز فلاں کے لیے ہے اور روزہ اللہ کے لیے، ہمیشہ کہتے، ہم تو کہتے ہیں اہل حدیث اور موحد لوگ کہ جو بھی نیکی ہے سب اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے رکھا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسپیشل روزہ ایسا ہے کہ بندہ میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا میں بدلہ دوں گا۔ کون بدلہ دے گا؟ کون دے گا بدلہ؟ اللہ تعالیٰ نا۔ آپ کے نماز کا بدلہ کون دیتا ہے؟ صدقہ خیرات کا بدلہ کون دیتا ہے؟ حرام سے بچنے کا بدلہ کون دیتا ہے؟ امانت داری اور دیانت داری کرنے کا بدلہ کون دیتا ہے؟ آپ کے حج اور عمرہ کرنے کا بدلہ کون دیتا؟ اللہ ہی دیتا نا۔ تو اسپیشل روزے کے لیے اللہ نے کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا ہے بندہ نماز پڑھے گا تو اس کو اتنا نمبر دے دینا، زکوٰۃ دے گا اتنا نمبر دے دینا، صدقہ خیرات کرے گا اتنا نمبر دے دینا، حج عمرہ کرے گا اس کو اتنا نمبر دے دینا، امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کرے اس کو اتنا نمبر دے دینا۔ لیکن روزے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہا روزے کا بدلہ کوئی فرشتہ نہیں دے سکتا ہے، روزے کا اجر و ثواب کوئی فرشتہ نہیں دے سکتا ہے، روزے کا بدلہ روزہ میرے لیے ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَجْزِي بِهِ، اس لیے روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہاب ہے، بغیر حساب عطا کرنے والا ہے، چھپر پھاڑ کے دینے والا ہے، ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ ہی صلہ دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے کا بدلہ میں دوں گا تو کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ سوچو ذرا، سوچو کیا اللہ تعالیٰ دے گا؟ نہیں سوچ سکتے۔ اللہ کی رحمتوں کا ہم پیمانہ ہی نہیں لگا سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے کتنا ملے گا۔ روزے کا امتیازی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینے پر آ جائے اور یہ کہہ کے دے میں دینے والا ہوں، تو آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کیا اللہ تعالیٰ دے گا، پورا پتہ ہم نہیں لگا سکتے کتنا ملنے والا ہے۔ لیکن 2-3 حدیثیں ایسی ہیں جن سے ہم تھوڑا سا قریب ہو سکتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیے کہ سمندر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب رحمتوں کا ایک سمندر ہے، اس میں سے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے ہم ایک قطرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں، قطرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے رحمتیں رکھا ہے، ان رحمتوں میں سے ہم کو اور آپ کو کتنا ملنے والا ہے۔ چند قطروں کو حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے بھائی۔ بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، صرف 2 حدیثیں۔ انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی جو ہم کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اس آخرت کی زندگی کے 2 مرحلے انتہائی خطرناک ہیں، انتہائی سخت ہیں، اور یہ دونوں مرحلے ایسے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو ایسا جو وہاں پار ہو گیا، آگے ہر مرحلہ اس کے لیے پار ہونے والا ہوگا۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ قبر کا۔ قبر کی کالی کوٹری،
कीड़े मकोड़े का घर, अंधेरों का घर, सबसे कठिन मरहला है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इसको देख करके सुन करके रोते थे, ज़ारो कतार रोते थे, और रोना उनका मामूल बन गया था, जबकि वो अशरे मुबशरा में से थे। कब्र को सोच करके रोते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते थे। बहुत सारी ऐसी वाक़यात हैं, बहुत सारी हदीसें हैं कि कब्र को सोच करके रोते थे। मालूम करने पर पता चलता कि रोने की वजह यह है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो आदमी इस मंजिल से आसानी के साथ पार हो गया, उसके आगे के सारे मराहिल वो आसानी के साथ पार हो जाएगा। तो आखिरत के मराहिल में सबसे कठिन मरहला क्या है? कब्र। रोज़े का बदला अल्लाह देगा तो किन शक्लों में देगा, वो अंदाज़ा लगाइए, आप तसव्वुर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब बंदे को कब्र में डाल दिया जाता है, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसको उठा के बैठाते हैं। जब तक मिट्टी देने वाले 40 कदम तक चलते रहते हैं, जब तक वो आवाज़ सुनता रहता है, जवाब नहीं दे सकता है। फ़इन काना मोमिनन, अगर वो जिसको दफन किया गया मोमिन है। मोमिन किसको कहेंगे? कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का सिर्फ पढ़ने वाला, जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है और अरकान इस्लाम की उसकी यहाँ अहमियत नहीं, ज़रा वो सुन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर वो मोमिन है तो नमाज़ पढ़ा होगा। अल्लाह ताला नमाज को एक यानी बॉडी गार्ड की शक्ल में, एक हिफाजती कारिंदे की शक्ल में अल्लाह ताला उसके सर की तरफ डाल देगा, खड़ा कर देगा नमाज को। और इसके दाहिने साइड में उसका जो दुनिया के अंदर रोज़ा रखा था, रोज़ा बॉडीगार्ड की शक्ल में दाहिनी तरफ आ जाएगा। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वकान सियाम व यमीनिही, रोज़ा उस आदमी के मोमिन के दाहिनी तरफ आ जाएगा, उसका जो ज़कात होगा वो बाईं तरफ आ जाएगा, दीगर जो नेकियां पैर की तरफ आ जाएंगी। चारों तरफ से बॉडीगार्ड उसको घेर लिए हैं, और ये बॉडीगार्ड दगा देने वाले नहीं है, ये बॉडीगार्ड कमज़ोर नहीं है। इन्हीं मरहले में आदमी की हालत ये होगी कि सर की तरफ नमाज, दाहिनी तरफ रोज़ा, बाईं तरफ ज़कात, और इस तरफ पैर की तरफ दीगर नेकियां होंगे, और इसी कैफियत में फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब अजाब देने के फरिश्ते, लंबी रिवायत, अजाब देने के फरिश्ते जब उससे करीब होंगे तो सुम्मा युतान यमीनिही, अजाब के फरिश्ते धमकाने के लिए हर आदमी के पास आएंगे, चाहे मोमिन हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे मुहीद हो, सबके पास फरिश्ते आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुम्मा युतान यमीनिही, उसकी दाहिनी तरफ से फरिश्ते आएंगे। फयक़ूलु सियाम, तो दाहिनी तरफ जो रोज़ा खड़ा है वो रोज़ा कहेगा, मा क़िबली मदखलुन, मा क़िबली मदखलुन, मेरे साइड से इस आदमी तक पहुंचना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। जो आदमी नमाज का पाबंद है, जो रोज़े का पाबंद है, जो ज़कात बराबर देता है, जो दीगर नेकियां करता है, कब्र के अदाब से बच जाएगा। कहने का मतलब मेरे भाइयों कि रोज़े का अल्लाह ताला बदला ये देता है कि आखिरत के सबसे कठिन मरहले, कब्र के मरहले में अल्लाह ताला रोज़े को हमारे लिए बॉडीगार्ड की शक्ल में, हिफाजती दस्ते की शक्ल में अल्लाह ताला डाल देता है, और उस साइड से फरिश्ता करीब नहीं आ सकता। कोई बेनमाजी है तो उसका दाहिने यानी सर के साइड खुला हुआ है, कोई ज़कात उसके ऊपर फर्ज हो चुकी है, ज़कात नहीं दे रहा है तो बाईं तरफ से उसका खुला हुआ है, दीगर नेकियों का आदी नहीं है तो यानी पैर की तरफ से खुला हुआ है। इसलिए कब्र के मरहले में अपने आप को अल्लाह के अदाब से बचाने के लिए, यानी फरिश्तों के जरिए से दिए हुए अदाब से बचाने के लिए अपने आप को चारों तरफ नेकियों से हिफाजत करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये बताया कि रोज़े का फ़ायदा ये होगा, रोज़े का बदला ये देगा अल्लाह ताला कि कब्र के अदाब से उसको बचा लेगा दाहिनी तरफ से। आखिरत के मराहिल में से एक मरहला मैदान महशर का मरहला है। कितना ख़तरनाक मरहला। अंबिया कराम भी नफसी नफसी का आलम में पड़े होंगे। वो दिन ऐसा कि भाई भाई से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भाग रहा है, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। वहाँ का आलम ऐसा होगा कि हर आदमी सोचेगा पूरी दुनिया मुझसे ले ली जाए और मुझे अकेले बचा दिया जाए, मेरी बीवी को ले लिया जाए, जहन्नम में फेंक दिया जाए, माँ को ले लिया जाए, बाप को ले लिया जाए, बहन को ले लिया जाए, भाई को सबको ले लिया जाए, लेकिन मुझे छोड़ दिया जाए। वो मरहला ऐसा होगा, कोई किसी का हमारा दोस्त नहीं होगा मेरे भाइयों। ऐसे नाजुक तरीन मरहले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल-सियामु वल कुरानु यशफ़िआनी लिल अब्दी,
قرآن اور روزہ یہ دونوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کے لیے مغفرت کی، جنت میں داخلے کی سفارش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ روزے کا بدلہ اللہ دے رہا ہے نا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کہتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ تو کیسے دے گا؟ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدمی کو ایک ایک یعنی ذرے کے برابر نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ وہاں پہ ہوگا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اور زیادہ اچھا ہوتا۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ روزہ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کی مغفرت کے لیے، اس بندے کی جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا رب انی منعت الطعام والشراب بالنہار، اے اللہ تعالیٰ یہ بندہ ہے جو روزہ رکھتا تھا، اس کے حق میں بندہ کہے گا 14-15 گھنٹہ جو ہم بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، یہ ہمارا بھوک اور پیاس برداشت کرنا جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ یہ عبد الرحمن ہے، یہ انس ہے، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، اے اللہ تعالیٰ منعتہ الطعام والشراب بالنہار، اللہ تعالیٰ میں نے اس کو دن کے ایام میں، دنوں میں اس کو کھانے سے روک دیا تھا، اس کو پینے سے روک دیا تھا، اسی طرح جنسی خواہشات سے اس کو روک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ میں اس کا روزہ ہوں، اس لیے میں اس کے بارے میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم میری سفارش قبول کر لے۔ قرآن بھی یہی کہے گا میرے بھائیوں، قرآن آئے گا اے اللہ تعالیٰ یہ آدمی فلاں ہے، یہ مجھ کو رات میں پڑھتا تھا، اس کو میں رات کے آخری پہر میں سونے سے روک دیتا تھا، یہ اٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، تہجد میں میری تلاوت کرتا تھا۔ اے اللہ تعالیٰ میں اس بندے کی مغفرت کے لیے، میں اس بندے کی جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ تجھ سے سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ فَيُشْفَعَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ دونوں سفارش کریں گے اور دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ یعنی روزہ ہم کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے کا ایک بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ ہم اس دن کچھ نہیں بول پائیں گے، اللہ تعالیٰ روزے کو بولنے کی طاقت دے گا۔ جب ساری زبانیں گم ہو جائیں گی تب اللہ تعالیٰ روزے کو بولنے کی طاقت دے گا، قرآن کو بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ قرآن اور یہ روزہ اپنے ماننے والے، اپنے پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے حجت بازی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اے اللہ ان دونوں کو، قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن اور روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ، یہ کہے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف فرما دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی سفارش کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، ان دونوں کی سفارش قبول کر لے گا۔ مطلب یہ کہ روزے دار کو روزہ کہاں پہنچا دے گا؟ ابھی نہیں گیا ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفارش کو قبول ہو جائے گی۔ میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ سے بات نہیں کر پائیں گے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے آئیں گے۔ پورا میدان محشر کھچا کھچ بھرا ہوگا، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح، اس دن فرشتے حاضر ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوں گے، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آخر میں ایک آواز گونجے گی، سناٹے میں پورا آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک پورے کے پورے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے اور پورے سناٹے میں ایک آواز گونجے گی۔ کون سی آواز؟ این الصائمون، این الصائمون، او میرے روزے دار بندو تم کہاں ہو؟ اللہ اکبر، یہ ہمارا نام لیا جائے گا، آپ کا نام لیا جائے گا۔ اللہ کرے ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو روزہ قبر کے اندر ہم کو فرشتوں کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے راستہ ہموار کرے، اللہ ایسا روزہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو روزہ اللہ تعالیٰ کی یہاں میدان محشر میں ہماری مغفرت کے لیے، ہماری جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی سفارش کو قبول فرمائے۔ سناڈے میں این الصائمون، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اے میرے روزے دار بندو تم کہاں ہو؟ اے میرے روزے دار بندو تم کہاں ہو؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کمپٹیشن ہوا، ایگزام ہوا اور اوپن ڈے ہے، ریزلٹ ڈے ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بچے آئے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ آئے ہیں، لاکھوں کا مجمع، بہت بڑا یعنی ایگزام تھا، بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ اب وہ ہر آدمی تاک لگایا کس کا نام لیا جا رہا ہے، کس کا نام لیا جا رہا ہے۔ جس کا نام پہلے نمبر پہ لیا جا رہا ہے وہ گفٹ بعد میں ملے گا، اس گفٹ پانے کی اتنی خوشی نہیں ہے۔ کس کی خوشی ہے؟ میرا نام آیا ہے، ہزاروں میں میرا نام آیا ہے۔ یہ ہزار ہے میدان محشر میں، 1 لاکھ، 2 لاکھ،
करोड़ अरबों खरबों गिन नहीं सकते। मैं बताया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे के सारे बनु आदम, छोटे बड़े सारे के सारे लोग, मर्द औरत सब वहां जमा है। और उस मैदान में इतने बड़े मजमा में अल्लाह ताला कहे ऐन साइमून, मेरे रोजेदार बंदो तुम कहां हो। ये नाम लिया जाना, ये सिफात से पुकारा जाना, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। क्योंकि रोज़े ने सिफारिश किया था तो अल्लाह ताला रोज़ेदारों को आवाज़ दे रहा, अल्लाह हम हाजिर हैं, अल्लाह हम भी हैं, अल्लाह हम भी हैं, अल्लाह हम भी हैं, अल्लाह हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह क्यों आवाज़ दिया? अल्लाह कहेगा मेरे बंदो, मेरे रोज़ेदार बंदो, मैंने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं। इंसाफ तो ये था कि जन्नत के भी 7 ही दरवाजे बना था, लेकिन मैंने जन्नत के 7 नहीं दरवाजे बनाए। कितने बनाए? 8 दरवाजे बनाए। अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे क्यों बनाए? ए मेरे बंदो रोजेदारों, इसलिए कि तुमने दुनिया के अंदर रोजा मेरी रजा के लिए रखा था। रोजे के अंदर रिया नुमूद नहीं हो सकता। हो सकता? नहीं हो सकता मेरे भाइयों। दिल का भेद सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। आप वुजू बनाने जाएं, आप पानी पी लीजिए, किसको पता चलेगा? बाजू वाले को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह को पता चलेगा। अल्लाह को पता चलेगा। आप घर में जाएं, घर में कोई नहीं, फ्रिज खोले, किसी बहाने से कुछ खा ले, किसी को नहीं पता चलेगा, अल्लाह को पता चलेगा। आप बाहर मुंह लटका के आ जाए मैं रोजे से हूं, सब बोलेंगे ये रोजे से है, लेकिन अल्लाह ताला उस चीज को जानता है। तो हमारा और आपका रोजेदारों का ये एहसास, रोजेदारों का ये शऊर उनके हलक के नीचे पानी उतरने नहीं देता, ठंडी चीजें गर्मी के सीजन में भी अंदर लेने नहीं देता कि अल्लाह देख रहा है। और भूख और प्यास जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर रहा हूं। भूख और प्यास जो बर्दाश्त कर रहा हूं, वो कब्र के अजाब से बचने के लिए बर्दाश्त कर रहा हूं। भूख और प्यास जो बर्दाश्त कर रहा हूं, मैदान महशर में अपना नाम पुकारवाने के लिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। इसलिए सब जानते, सारी सहूलतें होने के बावजूद अंदर नहीं जा रही हैं। ऐ मेरे रोजेदार बंदो, मैंने जहन्नम के 7 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे, इंसाफ होता तो बराबर बराबर होता, लेकिन अल्लाह ताला फिर तूने जन्नत के 8 दरवाजे क्यों बनाए? मेरे बंदो तुम लोग स्पेशल हो, VIP हो। क्या हो? तुम मेरे खास बंदे हो, इसलिए सारे लोगों के लिए मैंने अलग अलग दरवाजा बनाया है। 7 दरवाजे से तो कोई भी जा सकता है, लेकिन एक दरवाजे का नाम मैंने बाबुर रैयान रखा है। ये बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है। एक दरवाजा है, एक बड़ा सा गेट है जन्नत में दाखिल होने का, उस गेट का नाम, उस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। अल्लाह बाबुर रैयान का क्या मतलब? मेरे रोजेदार बंदो, बाबुर रैयान का मतलब यह है कि उस दरवाजे से सिर्फ तुम ही लोग जाओगे, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं जाएगा। कोई नमाजी होगा, रोजा नहीं रखा था, उस दरवाजे से उसको नहीं जाने को मिलेगा। कोई ज़कात देने वाला होगा, रोजा नहीं रखा होगा, उस दरवाजे से नहीं जा सकता है। स्पेशल दरवाजा तुम्हारे लिए बाबुर रैयान है, तुम्हारे सिवा कोई जा नहीं सकता है। और जब तुम उससे दाखिल हो जाओगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या देगा वो मैं आपको नहीं बता रहा था। अल्लाह ने कहा ना रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला मैं दूंगा। कितना देगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसका पैमाना ही रखा है। मैंने सिर्फ 2 हदीसें आपके सामने या 3 हदीसें मैंने आपके सामने इसलिए रखा मेरे भाइयों कि हम और आप इस सोचने में दुनिया अपनी खपा दे कि अल्लाह ताला रोज़े का बदला क्या देगा। दुनिया के अंदर जो देगा वो तो मैं बताया ही नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को इस तरह अपने रोज़े की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। चंद मसाइल रोज़े से मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है। आए दिन सवालात होते रहते हैं। पिछले सालों में 4-5 सालों में मामला ऐसा था, ये जो रमज़ान कार्ड बेचारे छापते हैं तो हर कार्ड पे मसाइल हुआ करते थे, हर कार्ड पे मसाइल हुआ करते थे, रोज़े से मुतालिक होना चाहिए। तो जब मसाइल रोज़े के कार्ड पे छपते थे, रमज़ान के कार्ड पे मसाइल छपते थे तो सारे लोग छापते थे। अब चंद सालों से एक नहीं छाप रहा तो कोई नहीं छाप रहा है, सिर्फ वो डेट आ रही है कितने बजे इफ्तारी, कितने बजे सेहरी, कितने बजे इफ्तारी, कितने बजे सेहरी। अब मैं आजकल तो मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं इस्माइल भाई से गुजारिश करूँगा अगले साल थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये जो मसले मसाइल होते हैं ना, ये भी रमज़ान से मुतालिक बहुत ज़रूरी है। लोग आके पूछते रहते हैं, और इसलिए बहुत सारे हमारे समाज के अंदर अनपढ़ मुफ्ती लोग हैं। जाहिल मुफ्तियों की कमी नहीं है, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। कान में दावा नहीं डाल सकते, आंख में दवा नहीं डाल सकते, सुरमा नहीं लगा सकते, नहा नहीं सकते। तो इस बहुत सारे मसाइल आते रहते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले साल जब हमारा रमज़ान का कैलेंडर छपेगा या कार्ड छपेगा तो उसमें इंशाअल्लाह रमज़ान से रोज़े से मुतालिक कुछ मसाइल होंगे। सबसे पहला मसला मेरे भाइयों ये है
کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، تو جتنے بھی فرض روزے ہیں تمام فرض روزے کے لیے نیت یہ صبح صادق سے پہلے کرنا واجب اور ضروری ہے، یعنی فجر سے پہلے اذان ہونا، جس کو الحمدللہ ہمارا جو اذان ہوتا ہے وہ سحری کے اختتام پر ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ، اب تو الحمدللہ بھی تھوڑا سدھار آ رہا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، تو سب سے پہلا مسئلہ میرے بھائیو یہ ہے کہ جو فرض روزہ ہوتا ہے، فرض روزہ مطلب رمضان کا روزہ، فرض روزہ مطلب آپ نے نظر مان لیا وہ روزہ، فرض روزہ کا مطلب یہ کہ آپ نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا، وہ باقی رہ گیا، آپ بعد میں قضا کر رہے ہیں، یہ اسی طرح کفارے کا روزہ، جو واجبی اور فرض روزہ ہوتے ہیں، ان فرض روزوں کے لیے نیت صبح صادق سے پہلے کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس ٹائم پہ روزہ رکھنے کی نیت نہیں کیا ہے تو اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو آدمی فجر سے پہلے یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے روزے کو پختگی کا جامہ نہیں پہنا دیا ہے، عزم مصمم نہیں کر لیا ہے روزہ رکھنے کا، فلا صیام لہ، تو اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو فجر سے پہلے روزے کا نیت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ البتہ جہاں تک اگر نفلی روزہ ہے تو نفلی روزے کے اندر گنجائش ہے کہ آدمی زوال سے پہلے کبھی بھی، یعنی دوپہر سے پہلے کبھی بھی نیت کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، کہا کچھ ہے، آئے نہیں بلکہ آتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا۔ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ اپنی دیگر ازواج مطہرات کے یہاں آتے تھے اور کہتے تھے کیا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو وہ بولتی نہیں، آج کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیسا گھر تھا میرے بھائیوں، کہ مطلب ابھی میں گھر میں گھسا ہوں، ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہمارا معاملہ ایک مہینے کا، دو مہینے کا، ایک سال تک رہتا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر مزید احسان ہے، اور جب مزید احسان ہے، اللہ کا مزید فضل و کرم ہمارے اوپر ہے، تو ہمیں اور زیادہ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے گھر میں آج کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے آج میں روزے سے ہو جاتا ہوں، یعنی دوپہر تک، زوال شمس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں یہ رخصت رکھا ہے کہ آدمی یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر لے، لیکن اگر فرض روزہ ہے تو اس کی نیت صبح صادق سے پہلے رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نیت ہی سے متعلق ایک اہم چیز کہ چونکہ روزہ، ہر دن کا روزہ ایک مستقل عبادت ہے، ہر دن کا روزہ ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے ہر روزے کی نیت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی یہاں نیت کے بغیر درست نہیں ہوئے۔ نمبر 1، نیت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، نیت روزے میں، چونکہ روزہ، ہر دن کا روزہ ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے ہر دن الگ الگ روزہ کی نیت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ آئی، اے اللہ نیت دل میں کر لیا آدمی کہ 30 دن کا روزہ ایک ساتھ میں، بعد میں روزہ کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ روزانہ اس کو سحری کے ٹائم پہ نیت کرنا یہ واجب اور ضروری، ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر روزہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ، دل کا ارادے کا نام۔ دل، نیت کی جو جگہ ہے نا وہ دل ہے، یعنی انسان کے دل میں آ گیا، آپ کے دل میں، میرے دل میں آ گیا میں آج روزے سے ہوں، بولنا نہیں ہے میں روزہ رکھوں گا، بس اسی کا نام نیت ہے۔ نیت کے لیے کوئی زبانی الفاظ کہنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ زبان کے ذریعے سے نیت کرنا یا نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ بدعت ہے میرے بھائیوں۔ مثال کے طور پہ نیت کا کیا مطلب؟ آپ گھر سے چلے، گھڑی دیکھ کر کے 1 بج رہا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ 1 بجے گھر سے نکل لیں، نیت یہ کہ عشاء پڑھنے جا رہا ہوں، کیوں 1 بجے آ رہے ہیں؟ آپ وضو خانے پہ بیٹھے، بسم اللہ پڑھے، ہاتھ دھل لیں اور اس کے بعد کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھا، کیا مطلب؟ ہاتھ دھل رہا ہوں کہ منہ دھل رہا ہوں؟ کیا مطلب؟ وضو کرنا ہے نا، اسی کا نام نیت ہے۔ آپ کے دل میں جو ارادہ آ گیا اسی کا نام نیت ہے۔ زبان سے نیت ایک تو انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، زبان سے نیت کرنا انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو بہت بڑا ٹیڑھی کھیر بن جائے گا انسان کے لیے کہ اگر ہر عبادت کے لیے نیت زبان سے کرنا ہو، کیونکہ بغیر نیت کی عبادت قبول نہیں، اور اگر ہر عبادت کے لیے زبان سے نیت کرنا ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ میں سچ بول رہا ہوں،
اس لیے تیری رضا کے لیے، اللہ میں جھوٹ سے بچ رہا ہوں تیری رضا کے لیے، اے اللہ تعالیٰ کسٹمر آیا اس کا 10 روپیہ ہو رہا تھا میں نے 8 روپیہ لیا تیری رضا کے لیے، اس طرح زبان سے بولنا تو یہ انسان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے زبان نیت کا جو محل ہے میرے بھائیو وہ دل ہے، اور زبان سے الفاظ کی شکل میں ڈھالنا یہ بدعت ہے۔ ایک تو اتنی بڑی عبادت روزہ جیسا عظیم ترین عبادت میں نے سامنے آپ کے رکھا اس کے فضائل، اور اس میں بھی اگر بدعت آدمی کرے تو اس کو اپنے روزے کا خیر منانا چاہیے۔ لوگ باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں بصوم غد نویت انشاءاللہ، لوگوں نیت کر لو آج روزہ رکھنے کی، اور الفاظ ہے بصوت غد نویت انشاءاللہ، یہ اس طرح کے الفاظ میرے بھائیو یہ عربی الفاظ ہیں، لیکن پہلی بات اس تعلق سے آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث سے یا نیت کے الفاظ ثابت نہیں ثابت ہیں۔ دوسری بات معنی کے اعتبار سے بھی یہ بڑا ڈینجر ہے۔ معنی اب تو سمجھتے نہیں نا، خالی وہ رٹا دیا جاتا نویتو نصوم غدن انشاءاللہ، نویتو، اس طرح کے الفاظ معنی کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں میرے بھائی۔ کیسے نہیں صحیح ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بصوم غدن، کل روزہ رکھنے کی، نویتو میں نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ میں عربی کا ترجمہ کیا، بصوم غدن، کل روزہ رکھنے کے لیے میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں انشاءاللہ۔ سحری آپ آج کھا رہے ہو اور نیت کب کا کر رہے ہو؟ کل کے لیے۔ یعنی آپ اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے بھی یہ معنی صحیح نہیں ہے، اور انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے تو مغرب کے بعد دن چینج ہو جا رہا ہے، تاریخ چینج ہو جا رہی ہے، اور اگر انگلش کیلنڈر ہے تو رات میں 12 بجے چینج ہو جا رہا ہے، اور آپ جو سحری کر رہے ہیں وہ 5 بجے کر رہے ہیں، 5 بجے کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کے لیے۔ سحری آج کی اور روزہ رکھنے کی نیت کل کی، یہ معنی کے اعتبار سے عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہو سکتا میرے بھائیو۔ عرض کرنے کے مطلب یہ بدعت ہے، اور کچھ مسائل تھے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دیا تو آئندہ کے خطبہ جمعہ میں یہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو روزے کا جو اجر و ثواب دینے کا تو نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی امید پر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق روزے کا اجر و ثواب دے گا۔ کچھ چیزوں کی طرف جو میں نے اپنے علم کے مطابق اشارہ کیا اور خود کو سیکھنے کی کوشش کیا، بھائیوں کو بتانے کی کوشش کیا، رب العالمین اسی نیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے جو اجر و ثواب ہیں، جو فضائل ہیں، جو اثرات ہیں، جو برکات ہیں، جو خیر ہیں، ساری کی ساری خیر، برکت اور اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، قیام اللیل کو قبول فرمائے، قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے کو قبول فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری ہر ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی شرف قبولیت بخشے، اس کا اپنی شان کے مطابق ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر اجر و ثواب سے نوازے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين